بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو رابعہ۔ ہم لوگ اس سے پہلے تمیز کا معنی لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے تمیز کا کیا معنی ہے اس کو پڑھ رہے تھے، اور یہ بھی جانے تھے کہ تمیز دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تمیز ایسی ہوتی ہے جو مفرد کے ابہام کو دور کرتی ہے، اور ایک تمیز ایسی ہوتی ہے جو نسبت کے اجمال کو دور کرتی ہے۔ یہ دو طرح کی تمیزیں ہوتی ہیں۔ تو چلیے اب ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ مفرد کے ابہام کو دور کرنے والی تمیز کو ہم کیسے جانیں گے، اور نسبت کے اجمال کو دور کرنے والی تمیز کو ہم کیسے جانیں گے۔ یہ کیسے جانیں گے کہ یہ مفرد کے ابہام کو دور کرتی ہے، یا یہ کیسے جانیں گے کہ نسبت کے اجمال کو دور کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر وہ تمیز مقادیر کے بعد واقع ہے، مقادیر سے مراد وزن، کیل، مساحت ہے، ایسے الفاظ جو مساحت پر دلالت کریں جیسے متر، کلومیٹر، تو یا ایسے الفاظ جو کیل پر دلالت کریں۔ کیل کے معنی ناپ ہوتی ہے، ناپ، جیسے لیٹر ہے، لیٹر ایک ناپ ہے۔ ہمارے ہاں پہلے سیاہی مانا چلتا تھا، ہے نا، تو وہ بھی ایک ماپ ہے، اس کی ایک فکس مقدار ہوتی تھی۔ وزن ہے، جیسے کوئنٹل ہے، کلو ہے، گرام ہے، تو یہ سب وزن ہے۔ تو ان کو مقدار بولا جاتا ہے، اسے مقدار کہتے ہیں۔ مقدار میں وزن ہے، کیل ہے یا مساحت ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو کہیں گے یہ مقدار ہے، اور اس کے بعد اگر تمیز ہو تو بولیں گے یہ تمیز مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے۔ نمبر ایک کیا جانیں؟ اگر کوئی تمیز مقدار کے بعد واقع ہے، مقدار کا مطلب آپ سمجھ گئے، یعنی جو یہ سب مقدار بتاتے ہیں۔ وزن کیا ہے؟ کسی چیز کی مقدار بتاتا ہے، ایسے کیل بھی کسی چیز کا مقدار، ایسے مساحت بھی کسی چیز کی مقدار ہے نا، بتانے والے الفاظ ہیں۔ تو اگر تمیز مقادیر کے بعد واقع ہے تو کہیں گے یہ تمیز مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے۔ التمیز ضربان، مفسر لمفرد و مفسر نسبہ۔ تمیز کی دو قسمیں ہیں، مفرد کی تفسیر کرنے والی اور نسبت کی تفسیر کرنے والی۔ فمفسر المفرد لہا مضان یقع بعدہا۔ تو مفرد کی تفسیر کرنے والی تمیز اس کی کچھ جگہیں ہیں، ہے نا، جو ان چیزوں کے بعد واقع ہوگی جو تمیزیں۔ پہلی یہ ہے المقادیر، جو تمیز پہلے میں نے سمجھا دیا، اب اس کو میں پڑھ کے سمجھا رہا ہوں۔ مقادیر کے بعد، مقادیر وہ ہوا عبارت عن ثلاثت امور، تین چیزوں سے وہ عبارت ہے مقادیر۔ کیا؟ مساحت، کیل، وزن۔ جیسے جریب النخل، ایک جریب کھجور، متر ارضن، ایک میٹر زمین۔ تو اگر کہا جائے متر ایک میٹر تو کیا ایک میٹر؟ کچھ واضح نہیں ہوا، لیکن ارضن ثوبن کہہ دیا، ایک میٹر کپڑا، تو اب ثوب نے اس میٹر کی وضاحت کر دی۔ اب یہاں یہ مساحت ہے۔ کیل ہے صاع تمرن، ایک صاع کھجور، ایک صاع تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 10-20 گرام ادھر ادھر۔ ایک صاع کھجور، تو یہ کیل ہے، ناپی جاتی ہے اس چیز کو، ہے نا۔ اور وزن ہے، جسے کہا جائے منوان سمنن، منوان اصلن، منوان رزن، 2 من چاول، ہے نا۔ تو اب 2 من کیا 2 من؟ اگر رز کہہ دیا، اصل کہہ دیا، تو اب رز یا اصل نے اس مقدار کی وضاحت کر دی کہ کیا۔ تو ایک چیز اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، اگر کوئی لفظ کوئی تمیز وزن، کیل یا مساحت کے بعد واقع ہے تو کہیں گے یہ تمیز مقدار کے بعد واقع ہے، اور مقدار کے بعد واقع ہونے والی تمیز
وہ اس مقدار کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ مفرد کی وضاحت کرنے کے لیے وہ تمیز ہوتی ہے۔ دوسرے، اگر وہ تمیز عدد کے بعد واقع ہے، اگر وہ تمیز عدد کے بعد واقع ہے، ہاں سبھی تمیز منسوب نہیں ہوتی ہیں، عدد کی تمام تمیز منسوب نہیں، لیکن چونکہ اکثر تمیزیں منسوب ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمیز منسوب ہوتی ہے، اور تمیز کو منسوبات میں سے شامل کیا گیا ہے۔ لیکن عدد کے بعد، تو عدد سے یہاں تمام عدد نہ سمجھو گے کہ تمام عدد کے بعد تمیز منسوب ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ عدد کی ایک اسپیشل حالت ہے، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ عدد کی بحث میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس عدد کے بعد تمیز کس طرح ہوتی ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے نا۔ 3 سے لے کر کے 10 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے، 11 سے لے کر کے 99 کی تمیز کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد 100 اور 1000 کی تمیز کیا ہوتی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے تو نہ تو 3 سے لے کر کے 10 تک کی تمیز منسوب ہوتی ہے، اور نہ 100 اور 1000 کی تمیز منسوب ہوتی ہے، وہ 11 سے لے کر کے 99 تک کی تمیز منسوب ہوتی ہے۔ ہاں اکثر تمیزیں، ابھی آپ اس میں پڑھیں گے تو 4 4 8 8 چیزوں کے بعد تمیز واقع ہوتی ہے، اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ 7.5 چیز کے بعد جو تمیز واقع رہے گی وہ تمیز منسوب رہے گی، اس وجہ سے تمیز منسوب ہوتی ہے۔ اگر کچھ استثنائی حالت ہو تو اس سے کوئی قاعدہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے، کوئی قاعدہ اس سے ٹوٹ نہیں جاتا ہے۔ اس سے قاعدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزیں سمولے، اکثر چیزوں میں فٹ ہو جائے، اور ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے جو 100% چیزوں پہ فٹ ہو جائے، سب چیز پر فٹ ہو جائے۔ ابھی میں یہی کہہ دوں کہ ابھی آپ سے پوچھوں کہ آدمی کے ایک ہاتھ میں کتنی انگلی ہوتی ہے، کیا ہے؟ ہر کوئی بولے گا 5 انگلی ہوتی ہے، 5، لیکن کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، کچھ گڑبڑ جاتی ہیں انگلیاں، تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ جو آپ نے قاعدہ بنایا وہ غلط ہو گیا، آپ نے جو بات کہی وہ غلط، وہ بات صحیح ہے، اور یہ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو مقادیر کے بعد جو تمیزیں واقع ہوتی ہیں وہ منسوب ہوتی ہیں، اور ان تمیزوں کو کہا جاتا ہے یہ مفسر لمفرد، مفرد کو تفسیر کرنے والی ہیں۔ دوسرے، عدد کے بعد جو تمیزیں منسوب ہوتی ہیں، عدد کے بعد جو تمیز ہوتی ہے وہ تمیز بھی مفرد لفظ کے ابہام کو دور کرتی ہے، جیسے 20 رجلا ہے نا، انی رأیت 11 کوکبا، تو رجلاً اور کوکباً جو یہاں آپ نے دیکھا ہے یہ تمیز 20 یا 11 کی وضاحت کر رہی ہے تمیز۔ 2 چیز آپ نے جان لیا، عدد صریحی ہے، اچھا عدد کنائی بھی ہوتی ہے، جسے کم، کعین، کذا، تو اس میں سے آپ کی کتاب میں کم کی بات چھڑی ہوئی ہے، کم کی بھی تمیز ہوتی ہے، اور اگر کم کے بعد تمیز ہے یا کعین یا قضا کے بعد تمیز ہے تو وہی کہا جائے گا کہ یہ مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے۔ البتہ اس کی تمیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، کم بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کم استفہامیہ اور کم خبریہ ہے۔ تو سرسری طور سے میں بتا دے رہا ہوں، کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب، سے کم طالباً فی فصلک، تمہارے کلاس میں کتنے لڑکے ہیں، تمہارے کتنے ساتھی ہیں، کتنے جو ہے طلبہ ہیں، تو کم استفہامیہ کی تمیز یہ منصوب ہوتی ہے، اور کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور ہوگی یا جمع مجرور ہوگی، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گی۔ بہرحال ان کے بعد جو تمیز ہوتی ہے، اب چاہے استفہامیہ کے بعد ہو، ان کی جو ہے اعرابی حالت الگ ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہی تمیزیں مانی جائیں گی۔ اگر کوئی کہے یہ کم رجلاً، رجل کس کی وضاحت کر رہا ہے، کس کے ابہام کو دور کر رہا ہے، بولیں گے کم کی۔ کم رجالن عندی، میرے پاس بہت سے لوگ ہیں، کم صدیقین عندی، میرے پاس، یا کم اصدقاء عندی، میرے پاس بہت سارے دوست ہیں، ایسا کہنا ہوا۔ کم خبریہ کا نام کم تکسیریہ بھی ہے، تکسیر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کم خبریہ۔ تو رجالن یا رجلن جو آپ نے کم خبریہ کی تمیز استعمال کی ہے یہ، یا کم طالباً عندک جو آپ نے کم استفہامیہ کی تمیز استعمال کیا ہے یہ، ان دونوں تمیزوں کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ مفرد، یعنی ایک خاص لفظ کے ابہام کو
دور کرتی ہے یہ تمیز، ہے نا؟ تو کم استفہامی اور کم خبریہ کی تمیز کے بارے میں تو آپ لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا اس کے بارے میں کیسے ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں کے بعد تمیز ہے تو اس تمیز کو یہ بولتے ہیں کہ یہ مفرد کے ابہام کو، کیونکہ میرا بیسک جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تمیز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خاص لفظ کے ابہام کو دور کرنے والی تمیز، اور دوسرے کسی خاص لفظ کے ابہام کو نہیں بلکہ اس پورے جملے میں ایک ابہام ہوتا ہے۔ ایک لفظ کی نسبت جب دوسرے لفظ کی طرف کر دی جاتی ہے تو اس کی نسبت اس کی طرف ہے، اس نسبت میں ابہام ہوتا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، پورے جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، اس نسبت کے ابہام کو دور کرنے کے لیے بھی ایک تمیز ہوتی ہے۔ اس کی کہاں کہاں جگہ ہیں، کون کون سی جگہیں ہیں، اور مفرد کے ابہام کو دور کرنے کی جو تمیز ہوتی ہے اس کی کون کون سی جگہ ہیں، میں صرف اس کو بتا رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمیز اس کو آپ پہلے سے پہچانتے ہوں گے، صرف مجھے یہ پہچانوانا ہے، یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ کیسے جانیں گے کہ یہ مفرد کے ابہام کو دور کر رہی ہے تمیز یا یہ نسبت کے اجمال کو دور کر رہی ہے یہ تمیز۔ تو دو چیزیں آپ نے سیکھ لیا۔ مقادیر کے بعد جو تمیز آئے گی وہ مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے، عدد کے بعد جو تمیز آئے گی وہ بھی ایسے ہی، ایسے لفظ کے بعد جو مماثلت پر دلالت کرے اس کے بعد بھی تمیز آتی ہے تو وہ بھی اس لفظ کے ابہام کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جیسے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، تو مدد جو یہ لفظ ہے مددا، یہ مثل کے ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے، یا مثل نہیں بلکہ مغایرت پر کوئی لفظ جو ہے دلالت کرے، غیر کا معنی دے، تو اس کے ابہام کو بھی دور کرنے کے لیے جو تمیز آئے گی اس کو بھی بولیں گے کہ یہ تمیز مفرد کے ابہام کو دور کر رہی ہے۔ جیسے ان لنا غیرہا ابلن، تو ابلن یہ غیر یہاں مغایرت کا معنی ہے، اور وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا وہاں مماثلہ کا معنی ہے۔ تو ایسے لفظ جو مماثلہ یا مغایرہ پر دلالت کریں، نمبر 3 ایسے لفظ جو مماثلہ پر دلالت کریں، اور نمبر 4 ایسے لفظ جو مغایرت پر دلالت کریں۔ ان کے بعد بھی، ان الفاظ کے بعد جو تمیز آتی ہے یہ تمیز انہی الفاظ کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو یہ 4 جگہیں ہو گئیں۔ اگر ان جگہوں میں سے ان میں سے کسی ایک کے بعد بھی وہ تمیز ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تمیز مفرد کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نسبت کے اجمال کو یا جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیزیں کہاں کہاں آئیں گی، کیسے پہچانیں گے، اس کو کل انشاءاللہ اس کو پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔